دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق اللہ العظیم۔ ایک عرصہ سے ہمارے یہاں مسجد میں ہمارے مولانا شہریار عباسی صاحب، ان کے گھرانے کے مرہون منت، بہت سارے بہترین مقدس شخصیات یہاں تشریف لا رہی ہیں۔ آپ حضرات ان کو سنتے تھے، ان کے بیانات سنتے تھے، ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، اور بہت سارے احباب پوچھتے تھے کہ یہ اتنے بہترین علماء، خوبصورت گفتگو کرنے والے، دلوں کی صفائی لگانے والے، یہ رب کے محبت کے جام پلانے والے، یہ اتنے بہترین شخصیات کہاں سے آتی ہیں؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ تو آپ کو بتایا جاتا تھا کہ کراچی کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف ملکی سطح پر نہیں، عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اللہ نے ان کو شہرت سے، مقبولیت سے نوازا ہے۔ آپ حضرات کی اکثر سوال ہوتا تھا کہ ہم ان شخصیت کا دیدار کر سکیں گے، ان کی مجلس حاصل کر سکیں گے؟ تو جواب یہی ہوتا تھا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے، دعا ہے۔ کے لیے دعا گو ہے کہ حق تعالی حضرت کے علم و عمل میں، مال جان میں اور عزت و آبرو میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے، اور
جتنی بھی اکیڈمیز چل رہی ہیں اندرون پاکستان اور بیرون پاکستان، الحمدللہ کئی انسان کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، اس سے بڑا گناہ ہو گیا، اب عالم دین تھا، اس کو پتا تھا کہ گناہ کا اثر ہو کے رہتا ہے، تو وہ اس انتظار میں تھا کہ یہ میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں میں سے کوئی نہ کوئی نعمت جائے گی ضرور۔ تو کافی عرصے تک انتظار کرتے رہے کہ یہ نعمتوں میں سے کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، مگر کافی عرصے کے بعد تک بھی دیکھا کہ جتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ساری کی ساری سلامت ہیں۔ تو ایک دن اللہ سے بڑی دعا کی، یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور تو نے اپنی نعمتوں کو اسی طرح قائم رکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں القاء کیا کہ نہیں میرے بندے، ہم نے تجھے محروم کیا ہے، تو سوچ۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ جی کون سی ایسی چیز ہے جو میرے ہاتھ سے گئی ہے؟ بہت سوچا تو سوچنے پر اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہاں، جس دن سے گناہ کیا ہے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات سے محروم کر دیا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ گناہوں سے انسان پیچھا کیسے چھڑوائے، گناہ سے بچتے کیسے ہیں؟ گناہ سے بچنا آسان طریقہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فراغت کا وقت تھا، مشاعرے میں ایک مشاعرے میں ملاقات ہو گئی جگر کی حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو جگر نے پوچھا خواجہ صاحب کیا حال ہے؟ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی اشعار میں جواب دیتے ہیں، تو خواجہ صاحب نے آگے سے جواب دیا، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی۔ واپس چلے گئے، زندگی بدل گئی، چہرے پہ سنت بھی آ گئی، شراب پینا چھوڑ۔ اب ہندوستان کا مشہور شاعر تھا، سارے ہندوستان کو پتا تھا کہ پورا ہندوستان بدل سکتا ہے، جگر نہیں بدل سکتا، یہ اس طرح کا شرابی ہے۔ تو لوگ جب ایک دوسرے کو بتاتے کہ جی جگر جو ہے وہ نیک ہو گیا ہے، تو لوگ صرف دیکھنے کے لیے آتے کہ واقعی یہ جگر بدل گیا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی آتا، بس دیکھ کے چلے جاتا، پھر تھوڑی دیر بعد کوئی آتا دیکھ کے چلے جاتا، ایک تماشا بچا۔ اس کیفیت پہ بھی جگر نے ایک شعر یا یہ شاعر جو تھا فرماتے ہیں، چلو دیکھ آئے تماشا جگر، چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ عرص والا دل بدل دے، عرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا۔